بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ماشاءاللہ فیملی لائف کے بارے میں، فیملی کی تربیت، میاں بیوی کی تربیت اور بچوں کی تربیت کے بارے میں پروگرام شروع ہو رہے ہیں۔ بہت ضروری پروگرام ہے۔ ٹاپک جو ہے کہ ازدواجی زندگی میں بہار کیسے لائیں۔ آیت مبارکہ کا سادہ ترجمہ سورہ روم کے آیت نمبر 21 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ میں سے ہی آپ کے لیے زوج پیدا فرمائے۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کرے، بیوی خامد سے سکون حاصل کرے اور میاں بیوی سے سکون حاصل کرے، خامد بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی خامد سے سکون حاصل کرے۔ اس سے پاک عرض کی النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے آراز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے۔ النکاح نصف ایمان، نکاح نصف ایمان ہے، ایمان نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، آپ میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ انا خیرکم لأہلی، اور میں آپ کی زوجہ مطہرات کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ پھر اب یہ ہے نکاح کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ بعض کے لیے فرض ہے اور بعض کے لیے سنت ہے، اور بعض کے لیے نکاح جو شادی کے قابل نہیں ہوتے جائز نہیں ہے۔ یہ حکم الہی ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ایک حرام عمل جو ہوتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ پہلے بغیر نکاح کے اگر ہم تعلق پیدا کریں تو جہنم ہے، اگر نکاح کرنے کے بعد ہم تعلق پیدا عورت سے کرتے ہیں تو جنت کے انعامات ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حقوق العباد اور اولاد بیوی کا حقوق ہمارے ذمہ ہو گئے، اس سے بقائے نسل ہوتی ہے، گناہ سے بچاؤ ہوتا ہے، نکاح سے
گناہ سے بچاؤ ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے، نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اور جہاں یہ عمل نہ ہو وہاں سوچ کا گناہ ہوتا ہے، جہاں نکاح نہ ہو وہاں زنا کا چانس احتمال ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اعمال کا اجر 21 گنا یا 42 گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پہلے صرف حقوق اللہ تھے، اب حقوق العباد میں اضافہ ہو گیا۔ نکاح کی سے بہت بڑی نعمت اولاد نصیب ہوتی ہے، جو کہ نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس سے محبت، سکون کا حصول ہوتا ہے، سکھ دکھ کا ساتھی نصیب ہوتا ہے، عزت کا حصول ہوتا ہے۔ مرسلین انبیاء علیہ السلام کی 4 سنتوں میں سے ایک سنت ہے النکاح، السواک، مسواک، عطر اور حیا۔ اس سے معاشرہ کی تطہیر ہوتی ہے، معاشرے میں سے گند صاف ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یا نکاح کے بعد جب انسان بیوی بچوں پر خرچہ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے، اور خامد خوش ہے بیوی سے تو بیوی بلا حساب کتاب، موت کے وقت خامد خوش ہے، بیوی بلا حساب کتاب جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ آدمی خوش قسمت ہے جس کے پاس نیک بیوی ہو، اچھا پرسکون مکان ہو، اچھی سواری ہو، ورنہ بدبختی کی علامت ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی 4 چیزوں میں ہے، پر اللہ تعالی ہمیں شکر گزار دل عطا فرمائیں۔ شکر گزار دل، یاد الہی کرنے والی زبان، اور مصیبت پر صابر بدن، اور چوتھا نفس اور مال کی حفاظت کرنے والی بیوی۔ جسے پاک نے فرمایا، یہ قول بعض علماء کہتے ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، بہرحال نریشن ہے، 5 چیزوں میں جلدی کرو جب وقت آ جائے، نماز کا جب وقت آ جائے جلدی کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے جلدی دفن کرو، اور قرضہ کی ادائیگی جلد از جلد کرو، اور جب گناہ ہو جائے جلد از جلد توبہ کرو، اور جب شادی کے قابل ہو جائے جلد از جلد نکاح کرو۔ اب نکاح سے پہلے ہمیں نکاح سے متعلق، ازدواجی زندگی کے متعلق ہمیں شرعی علم حاصل کر لینا چاہیے، بالخصوص سورہ النور، سورہ الحجرات، سورہ النساء کا مطالعہ تفسیر پڑھ لینی چاہیے۔ دیکھو ہم شادیوں پہ کتنا وقت صرف کرتے ہیں، بلکہ ریسٹورانٹ ڈھونڈنے میں کتنے گھنٹے ضائع کر لیتے ہیں، لیکن میاں بیوی، ہونے والے میاں بیوی اسلامی تعلیم، شرعی تعلیم جو کہ نکاح سے متعلق ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے چند ایک ہدایات ہیں جس سے میاں بیوی کا دل آپس میں کیسے قریب ہو اور گھریلو زندگی کیسے خوشگوار ہو۔ سب سے پہلے میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کا دل جیتیں۔ کیسے؟ نمبر 1، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ میاں اچھا کام کرے، بیگم اچھا کھانا پکائے، بیگم اچھی لگے تو اس کی تعریف کریں۔ دیکھو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالی کی تعریف سے ہی شروع ہوتا ہے۔
اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی رکعت قبول نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کو تعریف بہت پسند ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، کنجوس نہیں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو تحائف دے، بالخصوص سرپرائز گفٹ دے، اس سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا حضور نے تحادو تحابو، ہدیے دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو عزت کے سیغے سے بلائے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ایک دوسرے کا نک نیم رکھیں۔ نک نیم رکھنا یہ سنت رسول ہے، مفت کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے میں بھی عرض کروں، اب اپنی بیوی کا نام لینے کے بجائے، خاوند کا نام لینے کے بجائے مختلف سیغوں سے پکائیں، نک نیم رکھیں، جیسے ہنی کہہ لیں، سویٹی کہہ لیں، یا میری جان کہہ لیں، ایسے الفاظ استعمال کریں، اس سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور دل بدستاور کا حج اکبر، کسی کا دل کو خوش کر لینا حج اکبر کی طرح ہے۔ میاں بیوی کو اس کو توجہ دینی چاہیے، بے اتنائی نہیں بخشی جائے۔ کئی مرد خاص کر بیوی کی طرف بڑی بے اتنائی برتتے ہیں۔ بیوی کو تحفظ دیں، اس کو محسوس ہو کہ میری حفاظت کرنے والا، میری عزت اور آبرو اور آن کی حفاظت کرنے والا میاں خاوند موجود ہے۔ اور بیوی کو وقت دیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دفتر سے آئے، سیدھے کھانا کھایا اور سیدھے جا ٹی وی میں بیٹھے یا اور سوشل میڈیا میں مصروف ہو گئے اور سو گئے۔ یہ اچھی ترتیب نہیں ہے۔ وہ بیچاری سارا دن انتظار کرتی رہتی ہے کب میاں آئے۔ ایک دوسرے کو وقت دیں، وقت مقرر ہونا چاہیے۔ آگے چلیے، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ خامد کے ابا امی جو اس کے والدین کی طرح ہیں، اور بیوی کے والدین جو ہیں وہ خامد کے لیے والدین کی طرح ہیں، ان کا عزت و احترام کریں۔ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا عزت و احترام کریں، بلکہ ان کو بیوی جو ہے خامد کے رشتہ داروں کو گفٹ بھیجے، اور خامد بیوی کے رشتہ داروں کو گفٹ بھیجے، اس سے ہدیے بھیجیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ خاندانوں میں محبت بڑھے گی۔ خامد کی روانگی جو ہے، بیوی کو چاہیے خامد کو باقاعدہ گھر سے بسم اللہ کر کے ذکر کے ساتھ پکایا ہوا ناشتہ دے، اور دوپہر کا کھانا بھی دے۔ ایسا ہوگا، ورنہ دوپہر کو بیچارہ کہاں سے کھائے گا وہ۔ اور دعاؤں کے ساتھ صبح خامد کو دفتر کے لیے یا کام کے لیے، کاروبار کے لیے بیوی کو روانہ کرنا چاہیے۔ جو بیوی سوتی رہتی ہے اور بیچارہ خامد صبح سویرے خود ہی چلا جاتا ہے اور راستے میں ڈر روڈ سے کافی دیتا ہے، کیا ہے یہ بات تو نہ بنی۔ ایسے بیوی کو جب خامد گھر آئے یا خامد گھر ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر خامد گھر کے اندر آتا ہے 6 بجے، تو بیوی کو چاہیے 5 بجے تک سارا کھانا تیار ہو، گھر کی مکمل صفائی تیار ہو، صفائی بالکل ہو، دست و صفوں کے پیچھے سے بھی صاف ستھرے ہو، گھر صاف ستھرا ہو، اور اپنے آپ کو نہا دھو کر کپڑے بدل لے، اور اپنے آپ کو میاں جو آ رہا ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو۔ جو ہی میاں آئے تو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ میاں کا دل خوش ہونا کرنا بیوی کے لیے عبادت ہے۔ بیوی وہ بہترین ہے جس کو جب میاں دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے۔ میاں کو چاہیے جب گھر آئے وہ اپنا مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ میاں صاحب کو چاہیے، خامد کو چاہیے گھر کے اندر انسپیکٹر کی طرح نہ آئے،
موڈ بنا کرنا آئے، سیریس ہو کرنا آ جائے، ہاں کیسے حالات دفتر میں ہو یا کاروبار میں ہو، گھر میں مسکراتے ہوئے آئے، گھر میں مسکراتے ہوئے سلام دعا لے، بیگم آگے سے مسکرائے، ویلکم کرے، اور اس کا بریف کے پکڑ کر ان کو محبت کے ساتھ، جیسے وہ ایئر لائن کے اندر جو ہوسٹس ہوتی ہیں اس کی طرح بیوی اپنے پیارے خامد کو لونگ روم میں لے جائے اور صوفے میں بٹھائے اور محبت بھرا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھو، میری جان کیا حال ہے، کیسے دن گزرا، اب بتائیے۔ جب تھکا ماندہ خامد گھر آئے گا اور بیوی ایسے پیار سے ہاتھ پوچھے، اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور اس بیوی کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور اگر بچے یہ دیکھ رہے ہیں، بچوں کے دل میں اندر بھی باپ کی محبت پیدا ہوگی اور ماں کے لیے بھی عزت پیدا ہوگی، اور اس کے بعد اس کا کھانا مانا ان کو سرو کرے۔ یاد رکھیں، 4 تے کا خیال رکھیں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے تنقید نہ کریں، تنقید سے دل دکھتا ہے، اور دوسرے تنقید دوسرے کے نقص نہ نکالیں، تیری ناک لمبی ہے، ارے شادی سے پہلے نہیں دیکھا اس کی ناک لمبی ہے، تیرے کان کیسے ہیں، شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا کان کیسے ہیں، اب یہ نقصان کار ہے۔ بیوی کے اندر، خامد کے اندر جسمانی نقص نکالنا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مصوری کے اوپر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاؤنسلر بن رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کو اس کو ایسے بنانا چاہیے تھا، میری بیوی کا رنگ ایسا ہونا چاہیے تھا، میرے خامد کا رنگ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ہو بھی یار اللہ سے توبہ کریں، نقص نہ نکالیں ایک دوسرے کی پرسنالٹی کے اندر سے۔ بیوی اپنے خامد کا دوسری عورتوں کو خامد سے مقابلہ مت کرے، خاص کر جب پارٹی میں جاتی ہیں، شادی میں جاتی ہیں، تو پروگرام کے بعد پھر گاڑی میں کہتی ہیں اس کا خامد دیکھا تھا، کیسا اس نے لباس پہنا تھا، کیسی ٹائی تھی پہنی اس نے۔ اب شریف خامد تو چپ کا رہے گا، اور دوسرا خامد جو ہوگا وہ کیا کہے گا، تو پھر اس کے پاس چلی جاؤ، ایسی خامد کہتے ہیں اس کی بیوی دیکھی تھی کیسی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو یہ بات ہے، تو ایک دوسرے کے خامد بیوی کا مقابلہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے اس پہ شکر ادا کرو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تردید نہ کرو، کسی کے پروگرام کو، کسی کی رائے کو رد نہ کرو۔ خامد نے ایک رائے دی ہے، فور نو یہ صحیح نہیں ہے، یا بیوی نے کوئی رائے دی ہے، نو فور رد کر دیا، جو کنڈیمنیٹی، اس سے دل پھٹتے ہیں۔ یاد رکھیں، حسن زن سے کام لیں، بد زنی سے کام لیں نہ لیں، اور خدا نے خواستہ خامد لیٹ آیا ہے تو شیطان بد زنی دے کہاں تھا، یا آپ نے ٹیلی فون کیا کاروبار کے اوپر، بزی تھا، پھر ٹیلی فون کیا، پھر بزی تھا، بس شیطان نے دماغ میں ڈالا، ہاں پتہ نہیں کہاں باتیں کر رہا تھا۔ یہ بات ہے، تو بدزنی جو ہے یہ گناہ ہے۔ حسن ظن رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ، خامد بیوی کے بارے میں، بیوی خامد کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور شکر اور صبر سے کام لیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جو خامد دیا ہے بہتوں سے اچھا ہے۔ اوپر لیول والے خامدوں کو نہ دیکھیں، دوسری عورتوں کے اوپر لیول والے خامدوں کو نہ دیکھیں، نیچے لیول والوں کے خامدوں کو دیکھیں، پھر شکر کا موقع ملے گا اور صبر کا موقع ملے گا۔ یہ بہترین دو ہتھیار ہے، الشکر و نصف الایمان، الصبر و نصف الایمان۔ قیامت کے روز صابرین شاکرین کے لیے اسپیشل جنت کے دروازے ہوں گے۔ اپنے میاں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ
اوپن کمیونیکیشن رکھیں. 50% طلاقیں جو ہوتی ہیں لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر خاوند گھر آیا اور بیگم صاحبہ بیٹھی موڈ بنا کر وہ پوچھا کر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پھر پوچھا بیچارے نے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور پھر جب پوچھا کیا ہوا تو کیا کہا؟ تجھے نہیں پتا کیا ہوا؟ بھائی خامد کو علم غیب نہیں ہے. کیا ہوا؟ اس کو بتا دو یہ ہوا، میری امی بیمار ہے، یا مجھے سر درد ہے، یا میرا ابا بیمار ہے، تو بتا دو. یا بچوں نے زیادہ تنگ کیا ہے تو لیک آف کمیونیکیشن، دل میں باتیں مت رکھو. تو لیک آف کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ طلاقیں آج کل لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو حاسد لوگ ہوتے ہیں وہ غلط خبریں دیتے ہیں اور ابھارتے ہیں. اور یاد رکھیں بیوی کی توقعات وہی ہیں. اے پیارے خامد، بیوی کے توقعات ویسی ہیں جیسی آپ کی ہیں، اور خامد کی توقعات ایسی جیسی بیوی کی ہے. ایک دوسرے کی توقعات کا، ایکسپیکٹیشن کا آپ خیال رکھیں اور حقوق کا خیال رکھیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے عورتیں جو ہیں وہ ٹیڑھی پسری سے پیدا ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے عورت کی بھویں بھی ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور ٹیڑھی بھویں ہی خوبصورت لگتی ہیں. ان کو بدلنے، عورت کو بدلنے کی کوشش مت کرو. اور خامن میں کوئی نقص ہے اس کو بدلنے کی کوشش مت کرو، ورنہ خود ٹوٹ جاؤ گی. جیسے ہے ویسی محبت سے بتا دو، خاص سے بتا دو. اور یاد رکھیں خامنوں کو چاہیے بیوی کو نوکرانی نہ سمجھیں، آرڈر نہ دیں. وہ آپ کی محکوم نہیں ہے، آپ کی بیٹر ہاف ہے، آپ کی زندگی کی ساتھی ہے. تو آپ محبت کی ساتھی ہے، محبت شیئر سے کریں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اچھے حالات، خوشگوار زندگی کے لیے، گھریلو خوشگوار زندگی کے لیے ایک ہفتہ مسکرانے کا منائیں. ایک ہفتہ مسکرانے کا منائیں. ایک ہفتہ خوش رہنے کا منائیں. ایک ہفتہ معاف کرنے کا منائیں. اب ایک وارننگ بھی ہے، یاد رکھیں یہ مردوں کے لیے وارننگ ہے. اپنی بیوی سے ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ آپ کا بہنوئی سلوک کرے، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد سلوک کرے. یہ بہت بڑی وارننگ ہے. جو مرد ہوتے ہیں اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ مرنے سے پہلے دیکھ لیں گے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور ان کی بہن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. میں ایک فارمولا بتایا کرتا ہوں، لو ایچ ادر. دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے اور دلی محبت کرنی چاہیے. رسپیکٹ ایچ ادر. میاں بیوی کو دلی سے عزت کرنی چاہیے. اوبے ایچ ادر. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے، ہر اچھی بات آف کورس. فارگیو ایچ ادر. میاں بیوی کو اگر غلطی ہو جائے کسی سے تو معاف کر دینا چاہیے. اگر ایسا کرو گے تو آپ کے بچے جب دیکھیں گے کہ امی ابو آپ میں محبت کرتے ہیں تو بچے امی سے بھی محبت کریں گے اور بچے ابو سے محبت کریں گے. جب بچے دیکھیں گے کہ ابو امی ایک دوسری عزت کرتے ہیں تو بچے ابو کی بھی عزت کریں گے
اور بچے امی کی بھی عزت کریں گے۔ جب بچے دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں تو بچے ابو کی بات بھی مانیں گے، بچے امی کی بات بھی مانیں گے۔ غلطی کے اندر جب ایک دوسرے کو معافی مانگتے ہیں تو جب بچے بھی جب غلطی کریں گے تو ابو سے بھی معافی مانگیں گے اور امی سے بھی معافی مانگیں گے۔ یہ جو رویہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین ہے۔ میاں بیوی، گھر کا خوشگوار ماحول بچوں کی تربیت کی اصل بنیاد ہے۔ اس لیے میں نے یہ ٹاپک میاں بیوی کا پہلے لیا ہے، اس کے بعد ٹاپک آئیں گے انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہم نے کیسی کرنی ہے۔ اب چند ایک آپ کے سامنے مثالیں دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام، آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، دیکھا کہ ان کی لیفٹ سائڈ کی پسلی سے اما حوا پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو نہ سر سے پیدا کیا، ایسا نہ ہو کہ بیوی کو سر پہ چڑھا لیں، اور نہ اما حوا کو پاؤں کی طرف سے پیدا کیا کہ بیوی کو پاؤں کے نیچے رکھیں، نہیں، اللہ پاک نے اما حوا کو آدم علیہ السلام کے دل کے طرف سے پیدا کیا، دل کے قرب سے، پسلی سے پیدا کیا، دل کے قریب سے پیدا کیا، تاکہ اپنی بیوی اما حوا کو دل کے قریب رکھیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کو بالخصوص دل کے قریب رکھیں، یہ اس کا مقام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، گھر کے کام کاج میں آپ مدد فرماتے تھے، بیوی کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ اور ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دودھ پی رہی تھی، آپ باہر سے آئے، آپ کہا حمیرہ میرے لیے کوئی دودھ رکھنا؟ ہاں، انہوں نے رکھا۔ اب پھر پیالہ پکڑا اور کہا حمیرہ آپ نے اپنے لب مبارک کہاں لگائے تھے؟ یا رسول اللہ یہاں آپ نے اسی جگہ، وہی کنارہ جہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لب مبارک لگا کر دودھ پیا تھا، حضور نے محبت سے وہیں سے دہن مبارک لگا کر دودھ پیا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ آپ نے حبشی کا کھیل بھی دکھایا، اپنے کندھوں پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر۔ اور یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارے اکابری کے واقعات ہیں، جا رہے تھے جب تو ابھی بھی ساتھ تھی۔ شعیب علیہ السلام اپنے سسر سے جب روانہ ہوئے مصر کے لیے تو راستے میں سردی کا موسم تھا، رات تھی، سردی تھی، اور بیگم اب اللہ کا فضل تھا، تو آپ نے کہا آپ یہاں ٹھہریے، سردی ہے، آپ کے لیے میں وہ آگ نظر آ رہی ہے، آپ کے لیے آگ لاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے مطلب ہے کہ میں آپ اس کو سیکو گی۔ دیکھو بیوی کی خدمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہے ہیں، آگے کیا ملا؟ آگے نبوت مل گئی، سبحان اللہ، پیغمبری مل گئی۔ بیوی کی خدمت کی کے لیے جا رہے ہیں، پیغمبری مل گئی، تو بیوی کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے۔ اقسم بن یحییٰ فن نحو کے بڑے امام تھے، اور عجیب ان کی بیوی ماشاء اللہ چاند جیسی بہت ہی خوبصورت تھی، اور اقسم بن یحییٰ وہ دیکھنے کے رہا سے ماشاء اللہ تھے۔ ایک دن دونوں بیٹھے تھے موڈ میں، تو بیوی کہنے لگی یحییٰ جب آپ کو میں دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، اور اقسم کہنے لگے بیگم جب آپ کو دیکھتا ہوں شکر کرتا ہوں، کہ اس کی خوبصورتی پہ شکر کرتے تھے، اور ان کے چہرے پر دیکھتی وہ صبر کرتے تھے، اور ہم دونوں جنتی ہیں۔ کیوں؟ آپ شکر گزار ہیں، میں صابرہ ہوں، تو ہم دونوں جنتی ہیں۔ شاکرین بھی جنت میں جائیں گے اور صابرین بھی جنت جائیں گے،
کہ اگر ہمیں ایسی بیوی مل گئی ہے یا خامد مل گیا ہے تو ہمیں شکر اور صبر کرنا چاہیے. زندگی بہت تھوڑی ہے، جلد میں جائیں گے. ظاہر ہے کہ آپ شادی سے پہلے بیوی کو دیکھا تھا، خامد کو دیکھا تھا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا آپ کو. اور بعد نریشن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسرائیلیت میں ہے کہ اپنے حاجرہ علیہ السلام کو براق کے ذریعے آتے خیر و خبر لینے کے لیے مکہ مکرمہ سے. عمر بن عبدالعزیز غیر خلیفہ، ان کی بیوی جو تھی فاطمہ رحمت اللہ علیہ، وہ شہزادی تھی، بھائی بھی بادشاہ تھے، گورنر تھے، اور باپ بھی بادشاہ تھا، اور ان کی بیوی تھی. اور انہوں نے جب شادی کی کہا کہ آپ کے جو جتنا زیور ہے وہ تو امت کی امانت ہے، بیت المال سے ہے، تو لائیے اس کو صدقہ خیرات کر دیں، بیت المال میں جمع کرا دیں. تو انہوں نے سب کچھ میاں کہنے پر سب کچھ دے دیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو بس لقمے برابر کر کھانا کھلاتے تھے. بلکہ شروع میں چونکہ ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آٹا بھی گوند کر دیتے تھے. اور عرب کے اندر بڑی بڑی بوٹیاں کھاتے ہیں وہ، تو آپ وہ اسی بوٹی سے ہڈی سے نوچتی، آپ بھی اسی ہڈی سے نوچتی. یہ محبت کی بات ہے، یہ اظہار تعلیم تھا، امت کے لیے تعلیم تھی کہ اپنی بیوی سے آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے. دیکھیے ایک شعر عرض ہے، میاں بیوی میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے بے قرار رہیں. الفت کا جب مزہ ہے کہ ہو وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. الفت کا جب مزہ ہے ہو وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. اور ایک اور شعر عرض ہے کہ میاں کو بیوی کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اور بیوی کو میاں کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے. یہ پرشین کا شعر ہے، ترجمہ عرض کرنے کے بعد دعا کروں گا. من تو شدم تو من شدی، ہم یہ کہتا ہے کہ میں تیرا جیسا ہو جاؤں اور تو میری بیگم میری جیسی ہو جا. من تن شدم تو جان شدی، تو میرا تن بن جا میں تیری جان بن جاؤں، یا تو تن بن جا میں تیری جان بن جاؤں، میں تن بن جاؤں تو میری جان بن جا. تا کس نہ گوید بادلاں، تاکہ اس کے بعد لوگ یہ نہ کہہ سکیں جب ہم ایک جان ایک قالب ہو جائیں گے، ایک جان بن جائے گا دوسرا جسم بن جائے گا تو ہم ایک ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تا کس نہ گوید بادلاں من دیگرم تو دیگری، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اور ہے وہ اور ہے. ہم جب دونوں یک جان ہو جائیں گے تو ہمیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا تن من بن جانا چاہیے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بادلاں من دیگرم تو دیگری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.